پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہے ہوں گے، ہمارے ہر دل عزیز سید امین القادری صاحب کے سلسلے میں کچھ باتیں کچھ احباب علم نے ہماری توجہ جس کی طرف دلائی، علماء کرام سے رابطہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک سنی دعوت اسلامی اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں انہی کے نقوش قدم پر چل رہی ہے الحمدللہ۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں کہ خیر الخطائین التوابون، تو جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی علماء کرام سے رجوع کیا گیا، اور علماء کرام نے جس طریقے سے رہنمائی فرمائی، اس رہنمائی کی روشنی میں اب ہمارے سید امین القادری صاحب ان تمام باتوں کی طرف جس طرف توجہ دلائی گئی اس سے رجوع اور توبہ آپ کے سامنے اس بھرے مجمع میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں توابین میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میں فقیر سید محمد امین القادری، سنی حنفی رضوی، ساکن مالیگاؤں مہاراشٹر، عرض پرداز ہوں کہ سوشل میڈیا پر 38 صفحات پر مشتمل ایک استفتاء گردش کر رہا ہے، جس میں میری کچھ تقریروں کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں، اور ان میں اہل بیت کرام اور پنجتن پاک کے بارے میں ایسی بے شمار روایات، قصے اور خود ساختہ نکات بیان کیے گئے ہیں جنہیں سن کر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور ملائکہ، صحابہ و علماء سے قوم بدظن ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا تحقیقی و تشفی بخش جواب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جلد ہی نشر ہوگا، پھر میں اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن میری معلومات کی حد تک ابھی کسی دارالافتاء سے اس کا کوئی جواب جاری نہیں ہوا ہے۔ تاہم معلوم ہوا کہ بعض حضرات نے میرے اوپر شان رسالت میں گستاخی کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کی محفل میں کفر تک کی بات کہہ دی، معاذ اللہ۔ میں یہ بھی نہیں جانتا حضرت مستفتی نے کسی ذمہ دار و معتمد دارالافتاء سے رجوع کیا یا نہیں، لیکن مسئلہ میری ذات سے متعلق تھا، اس لیے طویل انتظار کے بعد میں خود ایک دو علماء سے رجوع ہوا۔ وہ حضرات اپنی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے کامل تحقیق کے لیے آمادہ نہ ہو سکے، البتہ اتنا بتایا کہ جو باتیں ہماری نگاہ سے گزری ہیں ان میں خدائے قدوس اور رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و کفر و ارتداد نہیں ہے۔ ہاں، تم نے فضائل اہل بیت کے بیان میں زیادہ غلو کیا ہے، اور کچھ تقریروں کے اقتباسات سے حب اہل بیت میں غلو کی بو ضرور آتی ہے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہم اہل سنت بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، مگر افراط و تفریط سے دور رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بیانات غیروں کے تشبہ سے پاک ہوتے ہیں، مگر تمہارے بیانات میں غیروں کے ساتھ تشبہ کا خاصا عنصر موجود ہے۔ میں نے اپنے بیانات کے ثبوت میں کچھ کتابوں کی عبارات پیش کی تو انہوں نے بعض کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کسی غیر سنی کی تصنیف ہے، اور بعض کو بتایا کہ یہ کسی غیر محقق
وہ غیر ذمہ دار شخص کی تالیف ہے، اور کنز العمال وغیرہ کتب احادیث سے استدنات کے بارے میں فرمایا کہ ان سے تقریروں کے اقتباسات پورے طور پر ثابت نہیں ہوتے یا یکسر ثابت ہی نہیں ہوتے۔ یہاں تم سے سخت غلط فہمی ہوئی۔ الحاصل ان حضرات کے حکم پر میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں اس طرح رجوع ہوا۔ میں نے انٹرنیٹ سے وہ تمام تقریریں حذف کر دیں جن کے اقتباسات مستفتی نے نقل کیے ہیں یا ہمارے علماء کو جن پر کلام ہے، اور عہد کرتا ہوں کہ ایسی قابل اعتراض باتوں کو کبھی اپنی تقریر کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ میں ان تمام باتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، ساتھ ہی میں ان تمام باتوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں جن پر مستفتی کو یا ہمارے علماء کو کلام ہے، خواہ وہ کلام جس حیثیت سے بھی ہو اور جو بھی حکم شرعی ہو۔ خدائے پاک اپنے محبوب رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے معاف فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں تقریر کے حوالے سے جب اتنے بڑے مجمع کو اپنی توبہ پر گواہ بنا رہا ہوں تو میں صرف تقریروں کے ان غلط اقتباسات ہی سے نہیں بلکہ میں اپنی اب تک کی پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ بہار شریعت جلد اول عقائد اہل سنت کی کتابوں میں پنجتن پاک، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جو عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ سب حق ہیں، ان پر میرا ایمان ہے، اور ان کے سوا تمام عقائد ضروریہ، قطعیہ، ظنیہ جو کتب عقائد مسدن المعتقد المنتقد، شرح عقائد حسام الحرمین، الکوکبۃ الشہبیہ، رد الرفوا وغیرہ میں بیان کیے گئے ہیں، سب حق ہیں، سب پر میں صدق دل سے قائم ہوں۔ الحمدللہ۔ خدائے کریم مجھے اپنی توبہ اور عہد و پیمان پر استقامت بخشے اور عقائد و مسائل میں مجھ سے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے کام لے۔ آمین بجاہ حبیبک النبی الامین علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام۔ ہماری کچھ تقریروں کے جن حصوں پر اہل علم کو کلام ہے، جن سے برات و توبہ و رجوع کا ابھی میں نے اعلان کیا ہے، وہ استفتاء کی شکل میں جو مستفتی نے ڈالی ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہمارے سامعین انہیں پڑھ لیں، اور جنہوں نے ان قابل اعتراض باتوں کو پسند کیا ہو وہ حضرات بھی ان سے توبہ و رجوع کر لیں۔ توبہ اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ تائب سے راضی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے لیے قطعاً آر کی کوئی بات نہیں۔ آخر آپ کا یہ توبہ و رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں تو ہے۔ اللہم انا نتوب الیک و الی حبیبک النبی الکریم من کل ذنب صغیر و کبیر و حدیث و قدیم، اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وبما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند اللہ، ربنا لا تؤاخذنا بما نسینا او اخطأنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہل بیت اور ان کے صحابہ کی محبت میں مدینہ منورہ میں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری اس توبہ کے گواہ یہاں بھی ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ آپ گواہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔